ماجد علی عرف مجو کی شادی خانہ آبادی، اس کی 3 عدد شادی شدہ بہنوں اور 1 عدد کنواری مگر سب پر بھاری بہن نے اپنی مشترکہ پسند نادیہ سلیم سے بڑی ہی دھوم دھام سے کروائی تھی۔ یوں بھی وہ اپنی اماں کا اکلوتا اور کماؤ پوت بیٹا تھا، جس کی کریانے کی دکان سے ہی اس کی بہنوں اور گھر کا خرچ چلا تھا۔ ویسے تو مجو بڑا ہی نیک اور ہوشیار تھا، مگر بلا کا سیدھا تھا۔ مجال ہے جو اماں اور بہنوں کے آگے اس کی زبان ان کی مخالفت میں چل جائے۔ بچپن سے ہی اس نے صرف ایک لفظ سیکھا تھا، ہاں، اور اس کے علاوہ اس نے گھر میں کوئی لفظ بولنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ عمر نے 28 کا ہنسہ پار کیا تو اماں کو اب بہو کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ البتہ ان کی کوشش یہی تھی کہ کنواری ننند مدیحہ کی شادی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد بیٹا ماتھے پر آنکھیں رکھ لے۔ اس لیے شروع سے ہی دکان کا سارا خرچ اور آمدنی اماں نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ یہ نہ ہو کہ بیٹا شادی کے بعد پیسوں کو ترسا دے۔ اور لڑکی کے انتخاب میں بھی بہنوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ لڑکی کے آگے پیچھے کوئی سٹینڈ لینے والا نہ ہو اور وہ اسے خوب دبا کر رکھ سکیں۔ بن باپ کی سب سے بڑی ذمہ دار 26 سالہ نادیہ نے اپنی پلکوں پر ڈھیروں خواب لیے ماجد کے سنگ رخصت ہو کر اس کے چھوٹے سے آشیانے میں چلی آئی، مگر اس کے سہانے محبت بھرے خواب شادی کی پہلی رات ہی بری طرح چکنا چور ہو گئے تھے۔ جب مجو نے دبے دبے لفظوں میں سے باور کرایا، دیکھو نادیہ، میں نے کبھی اپنی ماں کو کوئی تکلیف نہیں دی، بڑی امیدیں ہیں انہیں مجھ سے اور تم سے بھی، ان کا دل نہ دکھانا اور ان کے آگے کبھی نہ بولنا۔ یہ کیسا دولہا تھا جو شادی کی اولین رات ہی اسے اچھی بہو بننے کے گور سکھا رہا تھا، جبکہ یہ رات تو ان دونوں کے وصل کے محبت کی رات تھی۔ نادیہ نے بھی چھٹ پلکیں جھکا دی، مبادا سرتاج ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ شادی کے دوسرے روز ہی نادیہ کو اندازہ ہو گیا کہ مجو صرف اپنی اماں اور بہنوں کی سنتا ہے۔ سارا دن مجو کی اماں ساجدہ نادیہ کو گھر کے کاموں میں ہلکان کی رکھتی، کبھی نند کی فرمائشیں تو کبھی ساس کی، وہ بیچاری منع بھی نہ کرتی، اور جو کبھی لب کھولنے کا سوچتی بھی تو ساس کی قہر آلود نظریں اس کے لب ہلنے سے پہلے ہی خاموش کروا دیتیں۔ یا کبھی وہ میکے جانے کا سوچتی تو ساس صاحبہ کہتی، بیوی اپنے گھر میں شوہر کی دیکھ بھال کرتی اچھی لگتی ہے، نہ کہ میکے میں سیر سپاٹے کرتی۔ اور جو بیویاں اپنے شوہروں کو چھوڑ کے میکے جا بیٹھتی ہیں، ان کے شوہر بھی کہیں اور ہی دل لگی کا سامان تلاش کرتے ہیں۔ ساس کی منطق کے آگے وہ چپ ہو جاتی، پھر بھی میکے جانے کا نام نہ لیتی، اور جس کی ماں اور بہنیں اس سے ملنے آ جاتی تو ساس اور نند اس کے پاس کبھی اکیلا نہ چھوڑتی جو وہ کوئی حال دل کہہ سکے۔ ہاں، اتنا ضرور سوچتی تھی کہ اس کی شادی شدہ نندیں کیوں ہر دوسرے دن میکے میں دکھائی دیتی ہیں، انہیں کیوں ساس منع نہیں کرتی، اور ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ وہ بہو تھی اور وہ بیٹیاں۔ اس روز نادیہ نے مشین لگائی ہوئی تھی، صبح سے وہ کوئی درجن بھر سے زائد کپڑے دھو کے ہلکان ہو چکی تھی۔ آگ اگلتا سورج صحن میں کپڑے دھوتی نادیہ پر مسلسل اپنا قہر برسا رہا تھا اور وہ پسینے میں شرابور اپنی خراب قسمت کو کوس رہی تھی۔ ابھی وہ کپڑے پھیلانے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اسے منہ بھر کے کہہ آئی، اور وہ فوراً واش روم بھاگی تھی۔ ساس صاحبہ کو اس کے انداز ذرا کھٹکے تھے، وہ فوراً نادیہ کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور جو خوشخبری ڈاکٹر نے سنائی تو وہ نہال ہو گئی تھی۔ نانی بننے کے بعد دادی بننے کی خوشی کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ شام تک یہ خبر اس کی تمام نندوں تک پہنچ چکی تھی، سو وہ بچوں سمیت میکے میں آن دھمکی تھی۔ شام کو مجو گھر آیا تو شرمائی لجائی سی نادیہ اسے بہت بھائی تھی۔ باپ بننا اس کے لیے کسی خوش نصیبی سے کم نہ تھا۔ آج تو چھوٹی نند صاحبہ بھی کچن میں نادیہ کی مدد کروا رہی تھی۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں اتنی بڑی پلٹن کی اکیلے خاطر تواضع اس کے لیے کسی قدر بھی نامناسب نہ تھا۔ ساس صاحبہ تینوں شادی شدہ نندوں کے ساتھ بند کمرے میں گول میز کانفرنس میں مصروف تھیں، اور بچے شرارتیں کرتے کرتے نادیہ کی جان ہلکان کیے رکھتے تھے۔ نادیہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ آخر بند کمرے میں یہ لوگ کیا راز و نیاز کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ بات تو خوشی کی ہے، مگر سر پر مت چڑھا لیجیے گا اپنی بہو کو، یہ نہ ہو کہ مہارانی بنا لیں آپ، اور پھر آپ کے اپنے قابو میں ہی نہ آئے۔ نادیہ کی سب سے بڑی نند عالیہ نے گول گول آنکھیں گھمائیں۔ اور کیا امی، آپ تو ہیں ہی معصوم، ارے 1 مہینہ لگا ہے بھابھی کو دبا کے رکھنے میں، اب پوتے کی خوشی میں ساری محنت برباد نہ کر دیجیے گا، یہ نہ ہو کہ بھائی جوروں کے غلام بن جائیں۔ بھئی ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، کیا ہم نے گھر کے کام نہیں کیے؟ آپ نے تو پہلے ہی دن بیچاری مدیحہ کی ڈیوٹی بھابھی کے ساتھ کچن میں لگا دی ہے، حد کرتی ہیں آپ بھی۔
عالیہ سے چھوٹی نجمہ نے اماں کو گھورا، کہتی تو تم ٹھیک ہو، اب دیکھنا کیسی لگام کس کے رکھتی ہوں۔ ساس صاحبہ کی آنکھوں میں بڑی کمینی چمک آئی اور پھر تینوں بہنوں کا بڑا ہی بے ہنگم قہقہ فضا میں گونجا تھا۔ بیٹیوں کے کہنے میں آ کے ساس صاحبہ نے اگلے دن سے ہی ماتھے پر آنکھیں رکھ لی تھیں، سارا کام اکیلی نادیہ کے سپرد کر دیا تھا، اور وہ بیچاری حیران پریشان سی کھڑی سوچتی رہ گئی کہ کل تک تو ساس نے مدیحہ کو اس کے ساتھ ہر کام کرنے کو کہا تھا، پھر ایسا کیا ہو گیا کہ آنکھیں بدل گئیں۔ مدیحہ بیٹا، تم دوپہر میں چلنا میرے ساتھ رضیہ آپا کے گھر، تمہیں سلائی سیکھنی ہے، خیر سے اب تمہارا بیاہ بھی کرنا ہے۔ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ساس صاحبہ نے نادیہ کے سامنے مدیحہ سے کہا۔ سلائی سینٹر جانے کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ مدیحہ نادیہ کی مدد نہ کر سکے اور ماجد کے سامنے بہانہ بھی بن جائے کہ وہ بیچاری گھر پر ہوتی ہی کب ہے۔ رہ گئی ساس تو وہ کہاں اس عمر میں کام کریں گی۔ جی امی، جیسے آپ کہیں۔ مدیحہ نے مسکراتے ہوئے نادیہ کو دیکھا، جیسے کہ اس کی بے بسی پر ہنس رہی ہو، اور وہ تو بیچاری اتنا بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ امی ابھی کچھ عرصے رک جائیں۔ اب مدیحہ ہر وقت اپنی سلائی کے کاموں میں مصروف رہتی اور نادیہ گھر کے کاموں میں کپڑے دھوتی تو تھوڑے تھوڑے کپڑے بالٹی میں بھر کے اوپر پہنچا آتی۔ کسی کو ترس نہ آتا کہ وزن اٹھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ڈھیروں برتن دھوتی، جب کچن میں جاتی برتن منہ چڑھا رہے ہوتے، نند یا ساس کو اتنی توفیق نہ ہوتی کہ کم از کم برتن دھو کر رکھ دیں۔ دوپہر کو الگ ہنڈیا، رات کو الگ باسی سالن یا روٹی کسی کو کھانے کی عادت نہیں تھی۔ مجو گھر آتا تو نڈھال سی نادیہ کو دیکھ کر تھوڑا پریشان ہو جاتا۔ اکثر وہ الٹیاں کر کر کے نڈھال ہو جاتی تو ساس بڑی ہی بے فکری سے کہتی، بھئی الٹیاں تو ایسے میں ہو ہی جاتی ہیں، مجھے تو پورے 9 مہینے تک ہوتی تھی، مگر مجال ہے جو گھر کا کام رکا ہو۔ اور وہ بیچاری پھر سے کام میں جت جاتی۔ اس روز گھر پر کوئی نہ تھا۔ مدیحہ سینٹر گئی ہوئی تھی تو ساس صاحبہ اپنی کسی سہیلی کے گھر حال احوال پوچھنے کی غرض سے روانہ ہو گئی تھی۔ نادیہ کو بڑی دیر سے چکر آ رہے تھے، اس نے بڑی مشکل سے لیموں پانی بنایا تھا، مگر یہ اس کی خراب قسمت تھی کہ اس سے پہلے وہ گلاس منہ سے لگاتی ایک زوردار چکر اسے زمین بوس کر گیا اور وہ گلاس کی کرچیاں پورے کچن میں بھر گئی تھیں۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اسپتال میں پایا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ماجد اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اس نے حیران ہو کر ماجد کو دیکھا۔ گھبراؤ مت، تمہیں چکر آ گئے تھے، وہ تو اچھا ہوا کہ میں ضروری کام سے گھر آ گیا تھا اور چابی بھی میرے پاس تھی، ورنہ تو آج نہ جانے کیا ہوتا۔ تم نے اماں کو جانے کیوں دیا؟ ماجد اس کے لیے فکر مند تھا۔ نادیہ کا دل پرسکون ہوا۔ اب یہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ کو ان کا دھیان رکھنا ہوگا، یہ بہت کمزور ہیں، ان کی خوراک کا خیال رکھیں اور کچھ دن انہیں ریسٹ کرنے دیں اور ہلکا پھلکا کام کرائیں، یہ نہیں کہ سب کام ان پر لاد دیں، اسی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے، آپ بات سمجھیں، بچے پر اثر پڑے گا۔ ڈاکٹر نے رسانیت سے ماجد کو سمجھایا۔ وہ کافی ٹائم سے دیکھ رہا تھا کہ نادیہ ایسی حالت میں سارا کام خود کر رہی ہے، مگر اماں سے کچھ کہنے کی اس کی ہمت نہ تھی۔ مگر اب سوال اس کے بچے کی صحت و سلامتی کا تھا۔ وہ گھر آیا تو اماں پہلے سے تنی بیٹھی تھی۔ ارے او مجو، باولا ہو گیا ہے کیا؟ ایسی حالت میں بہو کو لے کر کہاں چلا گیا تھا؟ میرے آنے کا انتظار تو کیا ہوتا، اور بہو سارا گھر ایسے ہی گندا چھوڑ کر تم گھومنے چلی گئی؟ ماں نے بہو بیٹے کو گھورا۔ اماں سوچنا تو تجھے چاہیے تھا نا، مدیحہ گھر پر تھی تو ایسی حالت میں نادیہ کو چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ بے ہوش ہو گئی تھی یہ، اگر میں نہیں آتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا ہے، تم خود کام کر لو، پہلے بھی تو کرتی تھی نا۔ زندگی میں پہلی بار ماجد نے اماں کے آگے زبان کھولی تھی۔ اماں تو اماں، نادیہ بھی حق تک ماجد کا یہ روپ دیکھتی رہ گئی۔ اماں تو ابھی تک شاک میں تھی۔ ماجد نادیہ کو کمرے میں چھوڑ آیا تھا، پھر اماں کی ہمت نہ پڑی نادیہ کو بلانے کی۔ اگلے دن اماں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو فون کر کے بلا لیا۔ دیکھا اماں، میں نہ کہتی تھی کہ لگام کس کر رکھیں، آج دیکھ لیا نا، اولاد کی وجہ سے وہ کل کی آئی لڑکی جیت گئی، کیسا ڈرامہ کر کے بھائی کو اپنی طرف کر لیا۔ بڑی ننند نے بڑی ہی چالاکی سے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی واقعی طبیعت خراب ہو گئی ہو، میرے پوتے کو کچھ ہو نہ جائے۔ اماں آخر تو تھی تو ماں ہی، بہو سے دلچسپی نہ ہو، پوتے کا شوق تو بہرحال انہیں تھا۔ لو اماں، پگلا گئی ہو کیا؟ اب یہی تو ڈرامے ہوتے ہیں آرام کرنے کے، تو بھی بہو کے ڈرامے میں آ گئی۔ بڑی سے چھوٹی ننند نجمہ نے اماں کو آنکھیں دکھائیں۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھی اور باہر اماں کو بلانے کے لیے آیا ہوا ماجد اپنی اور ماں اور بہنوں کا یہ روپ دیکھ کر سخت صدمے میں تھا۔ لمحے میں اس نے فیصلہ کیا اور دھاڑ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ اماں سمیت باقی بہنیں ایک دم اچھلی، مبادا اس نے سب سن نہ لیا ہو۔
واہ اماں واہ، تم اپنی بیٹیوں کی باتوں میں آ کر اپنے ہنستے بستے گھر کو آگ لگا رہی ہو۔ تم خود ہی بیاہ کر لائی تھی نا، میں تو اسے نہیں لایا تھا۔ پھر یہ فرق کیوں؟ ذرا دیکھ جا کر اسے، اس نے تمہاری بےعزتی کی، تمہارے آگے زبان چلائی، تمہاری نافرمانی کی، نہیں نا؟ یہاں تک کہ تم نے کبھی اسے میکے تک رکنے نہیں دیا۔ وہ اس پر بھی سر جھکا گئی۔ تمہاری بیٹیاں تو روز آتی ہیں، وہ کیا سوچتی ہوگی؟ ماں اپنی آنکھیں کھولو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ یہ سب تو اپنے گھر چلی جائیں گی۔ تمہاری اصلی بیٹی تو وہ ہے نا، تمہارے دکھ سکھ کی سانجھی۔ اماں بیٹے کو دیکھتی رہ گئیں۔ لمحہ لگا تھا انہیں بھی سب غلطی سمجھنے میں۔ غلطی ان کی تھی جو وہ بہو کو بہو ہی سمجھ رہی تھیں، اور ایسا کرنے میں اس کی بیٹیوں کا ہی ہاتھ تھا۔ بھائی ہمیں غلط نہ سمجھ، عالیہ فوراً بولی۔ باجی پلیز آپ نہ بولو، آپ لوگ اپنی زندگی میں خوش ہونا، پھر آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اور اماں تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ جیسے ہم پہلے سے سب ہنسی خوشی رہتے تھے، کیا اب نہیں رہ سکتے؟ ضروری ہے رنجشیں پالنا؟ میں تمہارا ہوں، تمہارا ہی رہوں گا، بس اس گھر کو ہنستا بستا کر دو۔ ماجد اماں کے گلے لگ گیا۔ ماجد کے پیچھے آتی نادیہ نے تشکر آمیز نظروں سے ماجد کو دیکھا تو وہ اب سمجھی کہ ماجد صرف ماں بہنوں کے کہنے میں رہتا ہے، لیکن وہ اب جان پائی کہ ماجد صرف فرما بردار ہے اور اخلاق کا اچھا ہے، اور اسے یقین تھا کہ اس سے بہتر ہمسفر اسے نہیں مل سکتا تھا۔ اماں اور بہنیں الگ شرمندہ تھیں، یوں کہ جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ رات بھر شدید تکلیف میں گزارنے کے بعد اس نے فجر کے وقت ایک بہت ہی خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے چاند سا پوتا دیا ہے، اس کی ساس حمیدہ نے گود میں لیتے ہوئے کہا۔ رات بھر وہ تسبیح اور اللہ سے دعا کرنے میں مصروف رہی تھی۔ ہاں اماں دیکھ، میرے جیسا ہے نا بالکل۔ ماجد نے اماں کے کندھے پر سر رکھا۔ جی نہیں، صرف تیرے جیسا نہیں بلکہ میری بیٹی نادیہ جیسا بھی ہے۔ اماں نے جھک کے نادیہ کی پیشانی پر پیار کیا اور ننھے مننے کو نادیہ کے برابر میں لٹا دیا۔ نادیہ نے محبت سے اپنے مکمل گھر کو اور اس خوبصورت منظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ ہر لڑکی پر سسرال میں شروع کا وقت مشکل ہوتا ہے، جسے اپنی سمجھداری اور خوش اخلاقی اور صبر سے گزارنا ہوتا ہے، اور نادیہ نے بھی اپنی ماں سے یہی سیکھا تھا، جس کی بدولت آج اس کی ساس بھی اس کی تھی اور ماجد تو تھا ہی۔ جیون ایک خواب سفر لگنے لگا تھا۔